بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ ہود آیت نمبر 96 سے 101۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دون اللہ التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب۔ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں کئی انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، اور اس سورت میں اللہ رب العزت نے اور جو خاص بات ہے سورہ ہود میں وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں جو انبیاء کرام اور اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے وہ ترتیب زمانی کے ساتھ ہے، یعنی جو پیغمبر پہلے آیا اس کا پہلے تذکرہ، جو بعد میں آیا اس کا بعد میں، جو آخر میں آیا اس کا آخر میں۔ اور آخر سے مراد ہمارے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، بلکہ جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ فرمایا ان کی ترتیب کی بات ہو رہی ہے کہ جو پہلے آیا اس کا پہلے تذکرہ، جو بعد میں آیا اس کا بعد میں تذکرہ۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا تھا سورہ ہود میں، اس کے بعد اللہ پاک نے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت لوط علیہ السلام، پھر حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ
فرمایا اللہ رب العزت نے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ان انبیاء کرام کے درمیان کوئی اور پیغمبر نہیں آیا، یہ مطلب نہیں ہے، لیکن ان کی ترتیب یہ زمانے کے اعتبار سے ہے، جو پہلے آیا اس کا تذکرہ پہلے، جو بعد میں آیا اس کا تذکرہ بعد میں۔ تو بہرحال آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، اور یہ اس سورہ ہود میں جو اللہ پاک نے انبیاء کرام اور اقوام کا تذکرہ فرمایا، ان میں یہ آخری پیغمبر کا تذکرہ ہے۔ یاد رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ اولو العزم پیغمبر ہیں کہ جن کا تذکرہ قرآن مجید میں تمام انبیاء کرام سے زیادہ ہے، لیکن آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے سب سے مختصر تذکرہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے تھے، 9 معجزات، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں موجود ہے، ان کی طرف اشارہ کیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، نشانیاں عطا فرمائیں، اور پھر اس کے بعد ان کو ہم نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، اس کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف بھیجا، لیکن وہ اس فرعون کے پیچھے چلنے کے ایسے عادی ہو چکے تھے اور وہ ایسے لائی لگ بن چکے تھے کہ انہوں نے اپنی عقل اور اپنے دماغ کو استعمال کرنا چھوڑ دیا۔ بس جس طرح کی اس نے ان کو پٹیاں پڑھائی ہوئی تھیں، بس اس فرعون کے پیچھے ہی چلتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم، اس کے آرڈرز اور اس کا کریکٹر، کردار، یہ کوئی بھی تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی جج کر سکتا تھا کہ یہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ جیسے فرعون اپنے جیسے انسانوں ہی سے اپنی پوجا پاٹ کرواتا تھا، باوجود اس کے کہ وہ بتوں کو بھی پوجتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اس سیاسی رہنما اور اپنے اس لیڈر کو بھی پوجتے تھے، فرعون کو، اپنے بادشاہ کو، اور وہ علل اعلان یہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں۔ اب اتنی موٹی سی بات ہے کہ تمہارے جیسا ہی ایک انسان ہے اور وہ تمہیں اپنا رب کہتا ہے اور تم سے اپنی عبادت کرواتا ہے، تو اب اگر انسان غور و فکر کرے تو اس کی اس بات کی سمجھ تو آ جانی چاہیے تھی کہ یہ گمراہ شخص ہے، ہم کیوں اپنے جیسے انسان کے آگے جھکیں؟ اور اسی طرح وہ جو بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، وہ بھی کسی سے مخفی نہیں تھا۔ اب اس کی یہ ظلم و ستم کی داستان کوئی بھی تھوڑی سی عقل والا انسان بھی ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ فرعون جس رستے پہ گامزن ہے وہ درست نہیں، لیکن جب انسان اباء پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو جائے، جب انسان رسم و رواج کے پیچھے چل پڑے، جب انسان خواہش پرستی کے پیچھے چل پڑے، جب انسان غلامانہ ذہنیت کا مالک بن جائے، تو پھر انسان کو ایسی باتوں کی سمجھ نہیں آتی، مت ماری جاتی ہے، اور انسان ایسا لائی لگ بن جاتا ہے کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگ بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ بھی، دنیاوی اعتبار سے بڑی سمجھداری والی باتیں کرنے والے لوگ بھی، دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں بالکل زیرو،
بڑی موٹی موٹی باتیں بھی انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اللہ اکبر. تو موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون اور اس کے سرداروں، اس کی کابینہ کی طرف، لیکن انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو اوبے نہیں کیا، بلکہ وہ فرعون کے پیچھے ہی چلتے رہے. یہ شخصیت پرستی بھی بہت بڑی بیماری ہے. بس جو جس لیڈر کے پیچھے چل پڑتا ہے نا، وہ اس کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار ہی نہیں ہوتا، وہ غور و فکر کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو انہوں نے کسی طرح بھی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو، دعوت توحید کو، نشانیاں، معجزات، دلائل دیکھنے کے باوجود ماننے سے انکار کر دی. اور پھر اس کے بعد اللہ پاک نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ فرعون ایک لیڈر تھا، ایک رہنما تھا، ایک بادشاہ تھا. تو اب جو اس کے فالوورز تھے، جو آنکھوں پہ پٹی باندھ کے اس کے پیچھے چل رہے تھے، اس کو فالو کر رہے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس واضح دلائل ہونے کے باوجود بھی، اور ان کی دعوت توحید اور آزادی کی دعوت، عدل و انصاف، امن و امان کی دعوت، یہ سارا کچھ تو عقل و انصاف اور انسان کی فطرت کے بالکل قریب تھا، لیکن یہ باتیں فطری اور حقیقی باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کے اپنے فائدے کی باتیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اس کے باوجود وہ فرعون کے پیچھے چلتے رہے. اللہ پاک نے بات یہ سمجھائی ہے کہ چونکہ وہ فرعون کے پیچھے چلتے رہے، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے، لائی لگ بن کے، بیوقوف بن کے، اس نے انہیں بیوقوف بنا رکھا تھا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نہ صرف دنیا کے اندر فرعون اور آل فرعون، فالوورز جو ہیں فرعون کے، نہ صرف دنیا میں ان پر لعنت ہوتی رہے گی قیامت تک، بلکہ قیامت کے دن بھی صورتحال یہ ہوگی کہ یہ فرعون کے سارے فالوور اس فرعون کے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور فرعون آگے آگے ہوگا، اور فرعون اپنے سارے فالوورز کو، پیروکاروں کو لے کر قیامت کے دن کی ہولناکیوں میں، جب انسان کو شدید پیاس ہوگی، گرمی اپنے عروج پر ہوگی، اس وقت وہ ان کو لے کر کسی چھاؤں میں نہیں جائے گا، کسی ٹھنڈے میٹھے پانی کے کنویں پر نہیں جائے گا، بلکہ وہ ان کو لے کر آگ کے گھاٹ اور آگ کے کنویں پر جائے گا. گویا کہ ان کو لے کر جہنم کی آگ میں گر جائے گا. تو جو لوگ اپنے مذہبی، سیاسی یا سماجی رہنماؤں کو فالو کرتے ہیں اور آنکھوں پہ پٹی باندھ کے فالو کرتے ہیں، وڈیروں کے پیچھے چلتے ہیں، قبیلوں کے سرداروں کے پیچھے چلتے ہیں، چاہے وہ ان کو صحیح بتائیں چاہے غلط بتائیں، وہ اس پہ غور و فکر نہیں کرتے، اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، حقائق کو نہیں دیکھتے. تو ایسے لوگ ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں. ایسے لیڈرز کی پیروی انسان کو گمراہ کر دیتی ہے اور جہنم میں لے جاتی ہے. جس طرح برا دوست انسان کو جہنم میں لے جاتا ہے، ناکام و نامراد کر دیتا ہے، جہنم میں لے جاتا ہے، ایسے ہی گمراہ لیڈر وہ بھی اپنے فالوورز کو، اپنے پیروکاروں کو ناکام و نامراد کروا دیتا ہے، ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، حتیٰ کہ قیامت کے دن بالآخر جہنم میں پہنچا دے گا. اللہ اکبر. ایسے پیروکار جن کو قیامت کے دن کی حقیقت کا پتہ چلے گا نا کہ یہ تو گمراہ تھے اور ہمیں بھی لے ڈوبے ہیں، تو پھر یہ فالوورز قیامت والے دن آنکھیں کھولیں، پھر غفلت کے پردے ہٹ جائیں گے اور سارا کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا، اور پھر یہ کہیں گے کہ یا اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، یا اللہ ہمارے ان لیڈروں کو جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا نا، ان کو دوہرا عذاب دے، دوہرا، ایک ان کا اپنا گمراہ ہونے کا اور ایک ہمیں گمراہ کرنے کا عذاب. اور اللہ پاک فرمائیں کہ سب کے لیے دوہرا ہے آج.
یہاں سنگل ڈبل کا کوئی چکر نہیں ہے، یہاں کا سنگل بھی ڈبل ہی ہے، العیاذ باللہ، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر۔ اپنے دوستوں کو، اپنے والدین کو، اپنے لیڈرز کو، اپنے رہنماؤں کو، اپنے اماموں کو، اپنے باپ دادا کو، اپنے معاشرے کو، اپنے معاشرے کے رسم و رواج کو، ہر چیز کو قرآن اور حدیث کے پلڑے میں رکھ کے دیکھیں، قرآن و حدیث کے معیار اور اس کرائیٹیریا میں سے گزار کے چیک کریں کہ کون صحیح ہے اور کون غلط، کہیں ہمیں مس گائیڈ تو نہیں کیا جا رہا۔ اگر قرآن و حدیث ان کو ویریفائی کرے، ان کی تصدیق کرے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر ان کے پیچھے چلیں، اور اگر قرآن و حدیث کا ان کے ساتھ کنٹراڈکشن ہے، تضاد ہے، تو پھر ایسے لوگوں کی پیروی سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کے جہنم میں جانے کے تذکرے کے بعد، سارے انبیاء کے واقعات ختم کرنے کے بعد، اللہ رب العزت نے آخری 2 آیات کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، اے انسانوں، اے مسلمانوں، یہ جو آپ کے سامنے ہم نے قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم ابراہیم، قوم لوط، شعیب، موسیٰ علیہم الصلاۃ والسلام، ان سب کی اقوام کا تذکرہ کیا ہے نا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کوئی تمہیں قصے کہانیاں سنا کر تمہارا دل بہلانا اور تمہارا ٹائم پاس کرنا اور تمہارے لیے کوئی ریفریشمنٹ کا بندوبست کرنا مقصد نہیں ہے، انٹرٹینمنٹ مقصد نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ جتنی بستیاں تھیں نا، ان کے واقعات ہم نے آپ کے سامنے اس لیے بیان کیے ہیں تاکہ آپ ان سے عبرت حاصل کریں، تاکہ آپ ان سے نصیحت حاصل کریں ان واقعات سے۔ اور اگر کوئی شخص ان اقوام کے قصے قرآن میں پڑھتا چلا جاتا ہے اور ان کو اپنی زندگی پہ اپلائی نہیں کرتا، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کرتا، صرف قصہ برائے قصہ، واقعہ برائے واقعہ پڑھتا ہی چلا جاتا ہے، تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوا ایسا شخص۔ اس لیے غور و فکر کریں ان واقعات کے اندر کہ ان قوموں نے کیا غلطیاں کی اور ان کا کیا انجام ہوا۔ اللہ اکبر۔ وہ تو اللہ پاک کی رحمت ہے کہ اللہ پاک نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی اقوام کی طرح اجتماعی عذاب سے دوچار نہ کرنے کا وعدہ فرمایا ہوا۔ جس طرح پہلی اقوام کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا تھا، پوری قوم کو، اب اللہ پاک نے آخری امت ہے، اس کے بعد تو کوئی امت آنے والی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نے اب اس امت کو اجتماعی عذاب نہ دینے کا وعدہ فرمایا ہے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعا کی برکت سے۔ ہاں، علاقائی عذاب، جزوی عذاب اور وقتی گرفتیں آتی رہیں گی، زلزلوں کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، کسی وبا کی شکل میں، کسی تنگ دستی کی شکل میں، معیشت کی تنگی کی شکل میں، اور برے حکمرانوں کی شکل میں، لڑائی جھگڑے اور اختلافات کی شکل میں، خانہ جنگی کی شکل میں، فرقہ واریت کی شکل میں، یہ سب بھی عذاب ہیں، لیکن اجتماعی عذاب اب نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن کسی نہ کسی انداز میں اللہ پاک انسان کی گرفت فرما سکتا ہے، ہمیں عبرت حاصل کرنی، اور پھر قیامت کے دن کوئی روح رعایت نہیں ہوگی کہ ہم آخری نبی کی امت ہیں، لہذا ہمیں بس اس نبی کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہی جنت میں بھیج دیا جائے اور ہمارا حساب و کتاب نہ ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، کچھ چیزوں میں رعایت ملے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، کچھ جگہوں پہ گریس مارکس ملیں گے، اور پھر اللہ پاک نے
آخر میں یہ بات بھی سمجھائی کہ ان بستیوں کی تباہی و بربادی پہ ممکن ہے تمہارے ذہن کے اندر یہ خیال بھی آ جائے کہ اللہ بڑا غصے والا ہے، اللہ بڑا جبار ہے، اللہ نے پتہ نہیں ان پہ نعوذ باللہ کو ظلم کر دیا ہے ان بستیوں والوں پہ، اور ان بستیوں پہ ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ پاک نے اس سوال کا جواب بھی دے دیا، اس غلط فہمی کا جواب بھی دے دیا اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہو۔ فرمایا کہ ہم نے ظلم نہیں کیا ان بستیوں پہ، بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا تھا۔ ہم نے تو پیغمبر بھیجے تھے، ہم نے تو معجزات دلائل دے کر پیغمبروں کو بھیجا تھا۔ ویسے تو کائنات کا چپا چپا، ذرہ ذرہ، پھول پھول، پتا پتا بول کے بتا رہا ہے کہ اس کائنات کا خالق و مالک اور رازق اور منتظم کوئی رب ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ پاک نے انسان کے دل و دماغ میں بھی اپنا تصور ڈال دیا، اس کی فطرت میں رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر پیغمبروں کو بھی بھیجا، کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ آگے سے تکبر کرتے رہے، ان کی گردنوں کا سریا ان کی گردنوں کو جھکنے نہیں دیتا تھا۔ اللہ اکبر۔ کبھی کبھی جب میں اس طرح کی آیات پڑھتا ہوں نا کہ اللہ نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پہ ظلم کیا، تو مجھے تو اس کی مثال اپنے معاشرے اور اپنی قوم میں بھی نظر آ جاتی ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ مسجدوں کے اندر ترکی میں اتنا بڑا زلزلہ، شام میں اتنا بڑا زلزلہ، 50,000 سے بھی تعداد تجاوز کر چکی ہے ہلاک ہونے والا۔ یہ کوئی تھوڑی تعداد نہیں ہے، اب ہزاروں کی تعداد میں بلڈنگیں اور پلازے بڑے بڑے زمین بوس ہو گئے، اور لوگ بے بسی کی تصویر بنے رہے۔ اور یہ سارے مناظر ہم نے سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھے بھی، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس کے باوجود اللہ کی قسم مجھے مسجدوں میں ایک نمازی کا اضافہ بھی نظر نہیں آتا۔ میں نے جب سیلاب کے اندر پھنسے ہوئے لوگوں کو دیکھا، ان کی بے بسیوں کو دیکھا، تو میں نے اس وقت بھی غور کیا، مسجدوں میں ایک نمازی کا اضافہ بھی مجھے نظر نہیں آیا۔ میں نے باقاعدہ مسجدوں کے اندر نظر دوڑا کے دیکھا، اور جب کورونا 2 سال تک پوری انسانیت کو جھنجھوڑتا رہا، پوری انسانیت بے بسی کی تصویر بنی رہی، اس وقت بھی مسجدوں کی حاضری اللہ کی قسم میں نے بڑھتی ہوئی نہیں دیکھی۔ انسان اتنا اکڑ خوں بنا ہوا، اتنا متکبر بنا ہوا ہے کہ کوئی چیز بھی اس کو نرم کرنے کے لیے، رب کے سامنے جھکانے کے لیے مؤثر ہی نہیں ثابت ہو رہے۔ تو کیا ہم بھی قوم عاد سمود، قوم شعیب جیسے عذابوں کے اور پتھروں کے برسنے کا انتظار نہیں کر رہے؟ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہمارے دلوں میں نرمی پیدا فرما دے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھیے، وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، لقد میں 2 دفعہ یقین ہے، ایک لام زبر لا اور ایک قد۔ وَلَقَدْ، اور بلا شبہ یقیناً، ارسلنا، ہم نے بھیجا، موسیٰ کو علیہ الصلاۃ والسلام، 20 آیاتی، آیات ان کی جمع ہے آیات، یا کو لمبا کریں گے تو جمع بن جائے گی، 20 آیاتی، نشانیوں کے، نا اپنی، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ، سائنس کے ساتھ بھیجا۔ آیاتنا سے مراد اکثر مفسرین نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو ملنے والی 9 نشانیاں لی ہیں، جن کا تذکرہ سورہ بنی اسرائیل میں، اور بطور خاص آگے الگ سے انہی 9 میں سے
دو چیزوں کا الگ تذکرہ بھی کر دیا بطور خاص، جو ان 9 میں سے بڑی نشانیاں تھیں نا، وہ کیا تھیں؟ عصا، لاٹھی، سٹک، اور اس کے ساتھ ید بیضا بھی آیات نا اپنی نشانیوں کے ساتھ، وسلطان مبین اور واضح دلیل کے ساتھ۔ تو سلطان مبین، واضح دلیل، کلیئر اتھارٹی سے مراد ید بیضا اور عصائے موسیٰ، یہ دو چیزیں مراد ہیں۔ اور بعض نے یہ بھی کہا کہ یہ جو آیات نہ ہے نا، اس کے اندر وہ 9 نشانیاں تو آ گئی، اس میں عصا بھی آ گیا، ید بیضا بھی آ گیا، تو یہ جو آخر میں اللہ پاک نے سلطان مبین کہا ہے نا، اس سے مراد وہ عقلی اور فطری دلائل ہیں جو اللہ پاک نے انسان کی فطرت میں بھی ودیت کیے ہیں، عقل، فہم، شعور، اور اسی طرح آفاق میں پھیلے ہوئے اللہ کی توحید کے دلائل۔ یہ سارے دلائل تو موسیٰ علیہ السلام ید بیضا اور عصا جیسے معجزات ملنے سے پہلے بھی فرعون کے سامنے پیش کر چکے تھے۔ سب سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام گئے تھے فرعون کے پاس، اس وقت پہلی ملاقات اور میٹنگ کے اندر یہ نشانیاں، عصا وغیرہ اور ید بیضا موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے۔ پہلی دفعہ عقلی دلائل، لاجکس کے ذریعے سے اس کو دعوت دی توحید کی، اور اس کے بعد اس نے پھر کسی نشانی کا مطالبہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ پاک نے یہ معجزات عطا فرمائے تھے، پھر اس نے جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کروانے کا سارا پلان کیا۔ سورہ شعراء، سورہ طٰہٰ وغیرہ دیگر صورتوں میں یہ واقعہ سورۃ الاعراف تفصیل سے موجود ہے۔ الی فرعون، فرعون کی طرف یہ نشانیاں، اپنی نشانیاں اور واضح دلائل دے کر بھیجا، کس کی طرف؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ اور اس کے سرداروں کی طرف، اس کی کابینہ کی طرف، اس کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف۔ فاتبعوا، فاتو یا پس یا سو، اتبعوا انہوں نے پیروی کی، امر فرعون، فرعون کے حکم کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک نہیں کہا، وہ پھر بھی فرعون کے حکم اور اس کی کمانڈ پر ہی چلتے رہے۔ وما امر فرعون، واو حالانکہ، واو کا معنی کبھی حالانکہ بھی ہوتا ہے، اس حال میں کہ حالیہ بھی ہوتا ہے۔ وما حالانکہ نہ، امر فرعون، فرعون کا حکم، بازر بھی ہرگز تھا، رشید کسی طرح درست۔ ماں کے بعد جملے میں بازر بھی کا حرف جار پریپوزیشن آ جائے تو اس ماں میں زور پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں ہرگز نہ، ہرگز نہ، ہرگز نہیں۔ وما امر فرعون بھی رشید، اور رشید ان کی تنوین کی وجہ سے بھی اس میں مزید زور پیدا ہو جائے گا کہ کسی طرح بھی درست۔ رشید کا معنی لائق، اچھا، نائس، درست، صحیح، معقول، اس کو کہتے ہیں۔ تو فرمایا وما امر فرعون برشید، یہ سارے لائی لگ بن کے، بیوقوف بن کے اس کے پیچھے چلتے رہے، اس کو سجدے کرتے رہے، اس کو رب مانتے رہے، اور لوگوں پر ظلم و ستم کرتے رہے، حالانکہ فرعون کا حکم ہرگز کسی طرح درست نہ تھا، اس قابل نہیں تھا کہ اس کو فالو کیا جاتا۔ تھوڑی سی عقل والا شخص بھی سمجھ سکتا تھا کہ یہ کسی طرح بھی آرڈر اوبے کرنے کے لائق نہیں ہے، اس کا ساتھ دینا یہ کسی طرح درست نہیں ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوگا ان فالوورز کو، غلط لیڈروں کے پیچھے چلنے والوں کو؟ یقدمو، وہ آگے آگے ہوگا، مقدم ہونا کسی چیز کا، پروسیڈ کرنا، he will proceed his people، یقدم قومہ، وہ آگے آگے ہوگا اپنی قوم کے، وہ لیڈ کرے گا اپنی قوم کو، صرف دنیا میں نہیں، یوم القیامت، قیامت کے دن بھی
وہ قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا. فا پس اورادا، اورادا یہ ورد سے نکلا ہے. وردن کہتے ہیں گھاٹ کو، پانی کی جگہ کو. وارد ورد. اور اسی سے اورادا، اورادا کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کو پانی کی جگہ پر، پانی کے چشمے یا گھاٹ پر لے جانا، کہ آؤ بھائی تمہیں پانی پلا کے لائیں. کسی جانور کو لے جانا، کسی انسان کو لے جانا، اسے کہتے ہیں اورادا. فا پس اورادا وہ پینے کے لیے لے جائے گا، ہم انہیں. کیا ٹھنڈا میٹھا پانی؟ نہیں. کیا وہ حوض کوثر پہ لے جائے گا؟ نہیں. النارا آگ پر. وہ اپنے فالورز کو قیامت کے دن پینے کے لیے آگ پر لے جائے گا. پیاس بجھانے کے لیے گئے تھے اور آگے مزید آگے آگ کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. وبیسا اور بہت بری جگہ ہے. رشد الوردو پینے کی جگہ. وردن کا معنی میں نے پہلے بتا دیا، گھاٹ یا پینے کی جگہ. المورود مفعول کے معنی میں ہے. المورود جس پر پینے کے لیے جایا جائے، جس جگہ پر پینے کے لیے جایا جائے. یہ آگ اس لحاظ سے بڑی ہی بری جگہ ہے، بہت ہی برا گھاٹ ہے. یہ پانی پینے کی بہت بری جگہ ہے جہاں فرعون اپنے فالوور کو لے جائے گا. وَأُتْبِعُوا اور پیچھے لگا دی گئی. اتباع کرنا یہ فعل مجہول ہے پیسے وائز. اتبعوا پیچھے لگا دی گئی. ایک ہوتا وَاتَّبَعُوا وہ پیچھے لگ گئے، اور ایک ہے اتبعوا پیچھے لگا دی گئی. فی ہذہ اس دنیا میں، فی ہذہ اس میں مراد ہے دنیا، اس زندگی میں. لعنت لعنت ویوم القیامت اور قیامت کے دن بھی. قیامت تک لوگ فرعون پر، اس کے ظلم و ستم کی وجہ سے اس پر بھی اور اس کے پیچھے چلنے والے عقل کے اندھوں پر لعنت کرتے رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی اس پر لعنت ہی ہوگی اور رب کی رحمت سے دور ہوگا. بئس الرفد بہت ہی برا ہے. الرفد عطیہ گفٹ، یہ طنز کیا جا رہا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ ان کو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے. یہ طنز ہے، یہ بھی تکلیف اور عذاب میں مزید اضافے کے لیے. بئس الرفد برا ہے عطیہ. رشد از دی گفٹ. المرفود یہ بھی مفعول کے معنی میں، جو کسی کو دیا جائے which is given. بہت برا ہے الرفد گفٹ عطیہ. المرفود جو کسی کو دیا جائے، یعنی یہ جو لعنت ہے نا، یہ جتنے بھی عطیات کوئی انسان کسی کو دیتا ہے نا، ان میں سے سب سے برا یہ عطیہ ہے کہ انسان اس کو کوئی اچھائی کی دعا دینے کی بجائے، کوئی چیز دینے کی بجائے اس کو لعنت دے. یہ سب سے برا عطیہ. ذالک من انباء القری. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ختم ہوا. آخر میں 2 آیات میں ان سارے انبیاء کرام کی قوموں کے قصوں کو بیان کرنے کی حکمت بیان فرمائی کہ اس کا مقصد نصیحت حاصل کرنا ہے، عبرت حاصل کرنا ہے. ذالک من انباء القری. ذالک یہ من میں سے، یہ من بعض کا معنی بھی دیتا ہے، تبعیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جب ہم کہتے ہیں نا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، تو من کا مطلب وہاں کیا کرتے ہیں؟ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں. تو یہاں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں ذالک یہ من میں سے چند. کس میں سے؟ انبائی خبریں. نابا سورۃ النبا ہے نا 30ویں پارے، اس کی جمع ہے انبائی خبریں. القریٰ بستیوں کی. قریٰ کس کی جمع ہے؟ قریۃن کی. القریٰ بستیوں کی. ذالک من انباء القریٰ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں، چند خبریں. نہ تو ساری بستیوں کا
نہ تو تباہ ہونے والی ساری اقوام کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، نہ ہی ان بستیوں کے اور ان تباہ ہونے والی قوموں کے سارے حالات اللہ نے ہمارے سامنے بیان کی۔ گلمپسز ہیں، صرف گلمپسز، جھلکیاں، موٹی موٹی باتیں۔ فرمایا کہ یہ ان بستیوں کی چند خبریں ہیں، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، یقصو قصہ یقصو بیان کرنا، قصہ واقعہ بیان کرنا، حقائق بیان کرنا، حالات بیان کرنا، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، انہیں، نقصہ علیکا جو ہم آپ پر بیان کرتے ہیں۔ تو جتنی باتیں اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اتنی آپ کو پتا چل گیا اور اتنی انہوں نے امت تک پہنچا دی۔ منہا ان بستیوں میں سے، قائمن کچھ کھڑی ہیں، یعنی ان کے نشانات ابھی بھی موجود ہیں، ان کے تباہ شدہ کھنڈرات، محلات اور پتھروں کو کھود کر اندر جو انہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے نا، کچھ ان میں سے آج بھی کچھ کے نشانات قائم ہیں۔ وحسید اور کچھ کٹ چکی ہیں، حسید اس کھیتی کو کہتے ہیں جو کٹ چکی ہوتی ہے فصل، تو فرمایا کہ کچھ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بالکل ان کا نام و نشان مٹ چکا ہے، نیست و نابود ہو چکی، صفحہ ہستی سے مٹ چکی ہیں، وہ کسی کو آج نظر بھی نہیں آتی۔ وما ظلمناہم اور نہیں ہم نے ظلم کیا، وما اور نہیں ظلمنا ہم نے ظلم کیا، ہم ان پر، ولیکن اور لیکن ظلم انہوں نے ظلم کیا، انفسہم خود اپنی جانوں پر، فما فا پھر ما نہ اغنت کام آیا، کفایت کرنا، کام آنا، سفیشنٹ ہونا، انہم ان سے، آلہتہم ان کے معبود، پھر نہ کام آئے ان کے وہ معبود، اللتی جنہیں یدعونا وہ پکارتے تھے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من شیئن ذرا بھی، کچھ بھی، تھوڑا سا بھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جو بستیاں تباہ ہوئی نا، ان کے وہ معبود جنہیں یہ پکارتے تھے نا، وہ معبود ان کے ذرا بھی کام نہیں آئے۔ ہوتا جب اللہ پاک کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو تباہ کیا ہونا تو یہ چاہیے تھا نا ان کے وہ معبود ان کو بچاتے، لیکن وہ ان کو بچا نہیں سکے۔ اللہ اکبر، بچانا تو دور کی بات، فرعون نے بچایا اپنی قوم کو، بلکہ آگ تک پہنچایا، لعنت کا مستحق بنایا۔ فرمایا کہ پھر ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہ آئے جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے تھے۔ لما کب کام نہیں آئے؟ لما جب جا آ گیا امر ربی کا، تیرے رب کا حکم، عذاب کا حکم آ گیا، اس وقت ان کے وہ معبود ان کے کچھ کام نہیں آئے جنہیں وہ دنیا میں پکارتے تھے مشکل کشائی کے لیے، حاجت روائی کے لیے۔ وما بچانا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا سبب بنے تھے۔ وما زادوہم اور نہ انہوں نے زیادہ کیا انہیں، وما زادو اور انہوں نے زیادہ نہ کیا ہم انہیں، غیر تتبیب سوائے ہلاکت کے، انہوں نے تو ان کو ہلاکت کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کیا، یعنی انہوں نے تو ان کی ہلاکت و تباہی کو اور بڑھایا تھا۔ وہ نہ ہوتے نہ یہ ان کی پیروی کرتے، ان کی پیروی کر کے تو یہ زیادہ گمراہ ہوئے اور تباہ ہوئے ہیں۔ تو یہ تتبیب جو ہے نا، تبا سے نکلا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں، ٹوٹ جائیں، یہ وہی لفظ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو مہلت کے عرصے میں اور اللہ کی گرفت آنے سے پہلے پہلے یا موت کا وقت آنے سے پہلے پہلے انبیاء کرام کی تعلیمات پر چلنے کی، سدھر جانے کی، جھک جانے کی، رجوع کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔